رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ جل شانہ کے کرم سے ہم سورۃ الفجر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھیں اس کو ہمارے دلوں میں اتار دیں اور اس کی برکتیں ہماری زندگیوں پر نازل فرما دیں۔ سورۃ الفجر، سورہ فجر کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ فجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 30 آیتیں ہیں۔ فجر کا معنی ہے صبح، اور اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کی قسم ارشاد فرمائی گئی اور اس مناسبت سے اسے سورہ فجر کہتے ہیں۔ سورہ فجر کے مضامین۔ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں 5 عظمت والی اشیاء کی قسم بیان کر کے کفار کو سمجھایا گیا ہے اور سمجھانے کے لیے گزشتہ اقوام کی اپنی قوت اور طاقت کے باوجود عذاب الہی کا شکار ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ پہلا، غافلوں کی غفلت، ان کی فطرت اور کردار کا بیان ہے۔ دوسرا، برائیوں کی جڑ یعنی مال کی محبت اور اس کے اثرات کا تذکرہ ہے۔ تیسرا، پھر قیامت کی ہولناکیوں اور عذاب الہی کی شدت کا بیان ہے۔ آخر میں مخلصین و مومنین کے انعام اور اکرام کا ذکر ہے۔ سورہ غاشیہ کے ساتھ مناسبت۔ سورہ فجر کی اپنے سے ماقبل سورہ غاشیہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں وعدہ اور وعید کا بیان ہے۔ اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1، والفجر، قسم فجر کی، ولیال، اور راتوں، عشر 10 کی۔ ترجمہ، صبح کی قسم اور 10 راتوں کی۔ والفجر، صبح کی قسم۔ اس صبح سے مراد یا تو یکم محرم کی صبح ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے، یا یکم ذی الحجہ کی جس سے 10 راتیں ملی ہوئی ہیں جن میں بطور خاص حج کے ایام آتے ہیں، یا عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے کہ یہ وہ صبح ہے جس میں حج کے اہم رکن طواف زیارت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہر دن کی صبح ہے کیونکہ وہ رات کے گزرنے، روشنی کے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں کے رزق کی طلب کے لیے منتشر ہونے کا وقت ہے، اور یہ وقت مردوں کو قبروں سے اٹھنے کے وقت کے ساتھ مشابہت اور مناسبت رکھتا ہے۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں کیونکہ یہ زمانہ حج کے اعمال میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے۔ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں کے فضائل۔ حدیث شریف میں اس عشرہ کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ یہاں ہم ان میں سے 2 فضائل دیکھیں گے۔ پہلا یہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کے مقابلے میں کسی دن کا عمل زیادہ محبوب نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں، جہاد بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا، پھر ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ ہوا، یعنی شہید ہو گیا، تو اس کا یہ عمل افضل ہے۔ دوسرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی دن ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ان میں سے ممنوع دنوں کے علاوہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بھی مروی ہے کہ آیت میں مذکور ان راتوں سے رمضان کی آخری عشرے کی راتیں مراد ہیں کیونکہ ان میں اعتکاف مسنون ہے اور انہی راتوں میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت دیکھتے ہیں ہم۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں خاص طور پر اعتکاف فرماتے، اس کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کرنے کی ترغیب دیتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خوب جد و جہد فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے اور فرمایا کرتے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔
نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کی بنسبت عبادت میں زیادہ جد و جہد کرتے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں ان راتوں سے مراد محرم الحرام کے پہلے عشرے کی 10 راتیں ہیں، کیونکہ ان 10 دنوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، اور اس عشرے میں عاشوراء کا دن بھی ہے۔ عاشوراء کے فضائل دیکھتے ہیں۔ یہاں عاشوراء کے 2 فضائل بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ پہلی حدیث یہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ ایک عظمت والا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی۔ تو اس دن شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ کی موافقت کرنے میں تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ چنانچہ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ دوسرا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ پر گمان ہے کہ عاشوراء کا ایک روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب یاد رہے کہ جو عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی ساتھ میں لائے، تاکہ یہودیوں کی مخالفت سے بچ سکے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو کہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن روزہ رکھو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 3۔ والشفع اور جفت، والوتر اور طاق کی، واللیل اور رات کی، اذا جب، یسر وہ چلے۔ ترجمہ، اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چل پڑے۔ والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی۔ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، ان میں سے 4 میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں۔ پہلا، جفت سے مراد ذوالحجہ کی 10 تاریخ جس دن حج کے اہم افعال سر انجام دیے جاتے ہیں، اور طاق سے مراد 9 تاریخ جس دن میدان عرفات میں حج ہوتا ہے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ دوسرا، جفت سے مراد مخلوق اور طاق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جیسے حدیث مبارکہ میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے۔ تیسرا، ہر چیز کی جفت اور طاق کی قسم ہے، گویا جملہ مخلوقات الہی کی قسم ہے۔ چوتھا، جفت سے مراد 2 اور 4 رکعت والی نمازیں، اور طاق سے مراد 3 رکعت والی نماز یعنی مغرب ہے۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ چل پڑے۔ رات کے چلنے سے مراد ہے کہ گزرنے لگے، اور اس رات سے مراد کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص مزدلفہ کی رات مراد ہے جس میں بندگان خدا اطاعت الہی کے لیے جمع ہوتے ہیں، بلکہ اس رات اور مقام مزدلفہ کی فضیلت میں قرآن مجید کی آیت موجود ہے۔ اللہ رب جل شانہ فرماتے ہیں تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے، یہاں مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر لیٹے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو اس وقت اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر قصوہ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام میں آئے اور قبلہ جانب منہ کر کے دعا، تکبیر و تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے میں مشغول رہے اور وقوف کیا، یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا اور طلوع آفتاب سے قبل یہاں سے روانہ ہوئے۔
بعض علماء کا قول یہ رات حاجیوں کے لیے شب قدر سے بھی افضل ہے۔ آیت میں مذکور رات کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے شب قدر مراد ہے، جس میں رحمت کا نزول ہوتا ہے اور جو ثواب کی کسب کے لیے مخصوص ہے، جس کے بارے میں خود قرآن پاک کی پوری صورت موجود ہے۔ نیز ایک قول یہ بھی ہے کہ اس عام رات یعنی ہر رات، اس سے مراد ہر رات ہے کہ ہر رات بذات خود بہت سے عجائبات اپنے اندر رکھتی ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ حل تحقیق فی اسم ذالک شاندار قسم، قسم ہے لذی واسطے ہجر عقل مندوں کے۔ ترجمہ، کیا اس قسم میں عقل مندوں کے لیے قسم ہے؟ گزشتہ آیت میں 5 قسمیں ارشاد ہوئی ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ بے شک یہ مذکورہ قسمیں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں اور عظمت رکھتی ہیں۔ ان ساری قسموں کا جواب یہ ہے کہ کافر کو ضرور عذاب دیا جائے گا۔ اس جواب کو ہم اگلی آیتوں میں پڑھیں گے۔ ان آیات میں آیت نمبر 1 اور 5 میں ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی نشانیوں کی قسم کھا کر انسان کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے صبح کی روشنی کی قسم کھائی، یہاں 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی، اور اس کے بعد پھر چلتی ہوئی رات کی قسم۔ ان قسموں کا مقصد کیا ہے؟ ان قسموں کا مقصد یہ سمجھانا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قابو رکھتا ہے اور ان کی نشانیوں میں عقل والوں کے لیے گہرا سبق ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کو اپنی زندگی اور وقت کا احساس کرنا چاہیے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی قدرت کو پہچاننا چاہیے اور غلطیوں سے بچ کر اس کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اور یہ قسمیں کھا کر اگلی آیتوں میں بتایا جا رہا ہے کہ ضرور کفار کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنا خاص کرم فرمائیں اور جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔